میں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود پاک۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور اہل سنت والجماعت کے غیور ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام رمضان المبارک کی 28ویں شب تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل پر وجود میں آیا۔ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، قرآن کریم مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کمی کوتاہی باقی رہی، اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے۔ یقیناً سننے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قرآن کریم جب ختم کیا جاتا ہے تو فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور قرآن کریم ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے چند باتیں آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ ہماری نسبت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یار میری طرف دیکھو، ادھر بڑا وین ہے، یہ ہر دفعہ ہی میں محسوس کرنا ایک تو ماشاءاللہ ساڈا دروازہ بھی ادھر ہی تہاڈا منہ ہوندا ہے، میں تہاڈے والے وینا، تسی ادھر ویندے جے، میرے والے ویکھو۔ صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی بات ہے، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ذرا اکھاں دے وچ اکھ پا کے جدو کنجری نچدی ہوئے بڑی توجہ نال اندے طرف اکھ پاندے جے، تو جدو کوئی مولوی بیان کردا ہوئے پھر ادھر ادھر ویکھدے چے۔ یہ گل کوئی اچھی گل نہیں۔ میں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
ہم اہل و سنت والجماعت سے ہیں اور احناف دیوبند سے ہیں۔ مسلمان بھی ہمارا تعارف ہے، نبی کا امتی یہ بھی ہمارا تعارف ہے، اہل سنت والجماعت یہ بھی ہمارا تعارف ہے، حنفی ہونا یہ بھی ہمارا تعارف ہے، دیوبندی یہ بھی ہمارا تعارف ہے۔ دیوبندی ہونا کوئی جرم کی بات نہیں، یہ اتنا بڑا تعارف ہے، فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیوبندی کون ہوتا ہے، دیوبندی کس کو کہتے ہیں، فوراً سامنے والا سمجھ جاتا ہے۔ دیوبندی حنفی ہوتا ہے، حنفی سنی ہوتا ہے، سنی محمدی ہوتا ہے، اور محمدی مسلمان ہوتا ہے۔ ہمارا تعارف مسلمان ہونا یہ کافروں کے مقابلے میں ہے۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، کس کے مقابلے میں؟ ہندو کے مقابلے میں، سکھ کے مقابلے میں، مجوسی کے مقابلے میں، عیسائی کے مقابلے میں، یہودی کے مقابلے میں، جتنا بھی کفر ہے ان کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور پہلی امتوں کے مقابلہ میں ہم محمدی ہیں۔ پہلی امتوں کے مقابلہ میں ہم کیا ہیں؟ محمدی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ، ایک جماعت ناجی ہوگی، باقی دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح خود فرمائی، ما انا علیہ واصحابی۔ وہ ناجی جماعت کون سی ہوگی، جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ ما انا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اصحابی سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ تمسکوا بہا علیہا وعضوا، تمسکوا بہا، کہ اس کو تھام لو، اس کے ساتھ تمسک کر لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کی مضبوط داڑوں کے ساتھ پکڑ لو۔ جب کوئی چیز پکڑی جاتی ہے نا، وہ سامنے والے کمزور دانتوں سے نہیں پکڑی جاتی، ان کو داڑوں سے پکڑنا ہوتا ہے۔ جیسے گنا مضبوط ہوتا ہے تو گنا آدمی داڑھ سے چھیلتا ہے، سامنے والے دانتوں سے نہیں چھیلتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، یہ دو کام کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت، حضرت فاروق اعظم کی سنت، عثمان کی سنت، علی المرتضیٰ
کی سنت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا، اور یہی وجہ ہے کہ امت کو دے کر گئے ہیں، ان کے بارے امت کو ہدایات کر کے گئے ہیں کہ یہ مجھ کو بڑے پیارے ہیں۔ اور آج دنیا کا کوئی انسان ٹیل بھی لگا لے، ان کو جدا نہیں کر سکتا، ان کے درمیان پیار اور محبت کو نہیں نکال سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے ان سے کسی سے بیٹیاں لی ہیں اور کسی کو بیٹیاں دی ہیں۔ جس سے آدمی رشتہ کر لے، جس کو اپنا داماد بنا لے یا جس کا سسر بن جائے، کائنات ختم ہو سکتی ہے، یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ باپ بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، سسر اور داماد کا رشتہ نہیں ختم ہو سکتا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی محبت کی ہے اور ان کے ساتھ رشتہ باندھا ہے، رشتہ داری کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیٹی لے لی، اپنی بیوی بنا لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی لڑکی لے لی، اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ ابو بکر و عمر یہ حضور کے کیا لگے؟ سسر لگے، اور حضور کیا لگے؟ داماد لگے۔ بھلا کوئی یہ رشتہ داری ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور عثمان اور علی کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹیاں دے دی۔ عثمان کو دے دی، بلکہ ایک نہیں دو دے دی، ایک کے بعد دوسری، اور علی کو بھی اپنی بیٹی دے دی۔ اس لیے کائنات کا کوئی مائی کا لال یہ رشتہ داری ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور کو یہ بڑے پیارے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سنت میری سنت، ان کا طریقہ میرا طریقہ، میرا طریقہ ان کا طریقہ، ان کا طریقہ میرا طریقہ، یہ حضور دے کر ہمیں جا رہے۔ تو یہ ہے ہمارا تعارف، اس وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ ہم نبی کی سنت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی جماعت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے طریقے کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے یہی چار مسالک ہیں جس میں اہل سنت والجماعت بند ہے، اس لیے کہ نبی کی کوئی سنت، نبی کا کوئی طریقہ ضائع نہ ہو، اس لیے کوئی نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں حنفی، کوئی نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں شافعی، کوئی نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں حنبلی، اور کوئی نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں مالکی، اور انہی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ خیر میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ دیوبندی ایک نسبت کا نام ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ایک مدرسہ کی، جس سے دین کی آبیاری ہوئی، جس سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے ثبوت نکلے، اور ان سے پھر یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس لیے دیوبندی اور مسلک دیوبند نہ کوئی کسی مذہب کا نام ہے، نہ کوئی کسی نئے فرقے کا نام ہے، بلکہ یہ
ایک نسبت کا نام ہے۔ کیا ہے؟ نسبت کا نام ہے۔ تو یہ تعارف بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان عظمت قرآن ہے، یقیناً بہت اعلیٰ عنوان ہے، بہت فضیلت والا عنوان ہے، بہت بلند عنوان ہے، بہت پاکیزہ عنوان ہے۔ اس عنوان کو جتنا پھیلاؤ یہ پھیلتا چلا جائے گا، جتنا بڑھاؤ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں، قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے مرتبے ہیں، قرآن کی بڑی شانیں ہیں۔ اس لیے جس کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ نے اس کو بلند کیا ہے۔ اللہ نے اس کو کیا کیا؟ بلند کیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن آیا تو رمضان کے مہینے میں۔ قرآن کس مہینے میں آیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن آیا لیلۃ القدر میں۔ تو اللہ نے اس مہینے کو عظمت عطا کی ہے نا، اس رات کو بھی عظمت عطا کی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مہینوں میں بلند، قرآن جس رات میں آیا وہ رات راتوں میں بلند، قرآن جس دن میں آیا وہ دن دنوں میں بلند، قرآن جس ہفتہ میں آیا وہ ہفتہ ہفتوں میں بلند، قرآن جس خطے میں آیا وہ خطہ خطوں میں بلند، قرآن جس جگہ میں آیا وہ جگہ جگہوں میں بلند، قرآن جس زمین میں آیا وہ زمین زمینوں میں بلند، قرآن جس شہر میں آیا وہ شہر شہروں میں بلند، قرآن جس امت میں آیا وہ امت امتوں میں بلند، قرآن جن لوگوں میں آیا وہ لوگ لوگوں میں بلند، اور قرآن جس نبی پایا وہ نبی نبیوں میں بلند۔ قرآن ساری کتابوں کی سردار اور نبی سارے نبیوں کا سردار۔ اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اور اس سے بڑا نبی کوئی نہیں، اس سے بڑا نبی کوئی نہیں۔ میں قرآن کا تعارف کہاں تک پیش کرتا چلا جاؤں؟ قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو۔ قرآن اللہ کا تعارف بھی پیش کرتا ہے، نبیوں کا تعارف بھی پیش کرتا ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا تعارف بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن اپنا تعارف بھی خود پیش کرتا ہے، اور قرآن دنیا کے اندر جو شخص بھی آیا ہے، چاہے میں دنیا میں آیا چاہے آپ دنیا میں آئے، قرآن میرا ذکر بھی کرتا ہے، آپ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے ایسی کتاب بھیجی ہے کہ جس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری بات ہے۔ قرآن میرے عقائد کو بھی بیان کرتا ہے کہ میرے عقائد کیسے ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں، میرا طریقہ کار کیسا ہے۔ آپ کا عقائد و نظریات کو بھی دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ دنیا جہاں کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا ذکر قرآن نہ کرتا ہو۔ اس لیے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور قرآن سرچشمہ علوم ہے۔ دنیا جہاں میں جتنے علوم ہیں قرآن ان کا سرچشمہ ہے۔ قرآن ان کا کیا سرچشمہ ہے۔ اگر میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن ذرا اللہ رب العزت کا تعارف تو پیش کر، تو قرآن سب سے پہلے یہی بات کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن میں ہزاروں کی آیات میں ہیں کہ اللہ کا تعارف قرآن پیش کر رہا ہے۔ مجھے وہ تیسرے پارے کی آیت کریمہ جو سب سے بڑی اعظم آیت ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، جس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کھل کر انسان کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کس شان کا مالک ہے، کیا عظمتیں اس کو حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح کرتا۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ قرآن کا تعارف قرآن کی ہر آیت میں موجود ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے۔ قرآن اپنا تعارف بھی خود پیش کرتا ہے، خود بتاتا ہے۔ جب میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ اے قرآن بتا کس مہینے میں نازل ہوا، قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن کس رات میں آیا، قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو کہاں نازل ہوا، قرآن جواب دیتا ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تجھے لے کر کون آیا، قرآن جواب دیتا ہے قل نزلہ روح القدس۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن روح قدس کون ہے، قرآن جواب دیتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن کس شخصیت پر نازل ہوا، قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربہ۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن کس کی طرف سے آیا، قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین تنزیل من الرحمن الرحیم۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تیری زبان کون سی ہے، قرآن جواب دیتا ہے بلسان عربی مبین۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تیرا نام کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے بل هو قرآن مجید۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو پہلے کہاں رہا، قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن کس شخص پر نازل ہوا، قرآن جواب دیتا ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن جواب دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن اپنی معراج کا ذکر کر، قرآن جواب دیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن اپنی موسلادھار رحمت کی بات کر، قرآن جواب دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن ہر ایک چیز کا جواب دے گا۔ اگر میں اس اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات میں اس جیسی کوئی اور دولت نہیں۔
اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھو، عبادت ہے، ثواب ہے۔ قرآن کو زبانی پڑھو، عبادت ہے، ثواب ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، عبادت ہے، ثواب ہے۔ بے سمجھے پڑھو، عبادت ہے، ثواب ہے۔ میں ان عقل کے اندھوں کو تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، حضرت مولانا منیر احمد معاویہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں ان عقل کے اندھوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو یہ بکواس مار دیتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے مغز کھپائی ہے۔ اپنے فتوے پہ ذرا نظر ثانی کیجئے۔ ایک طرف کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اور تو بکواس کرتا ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھے مغز کھپائی ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پہ کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کم از کم ہے، نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے ایک ایک حرف میں نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے اور بے سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ میری لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو، چلو میں ایک بات اور کہتا ہوں، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں کسی کو اپنی لکھی ہوئی کتاب کے متعلق یہ بات دیکھتا ہوں کہ فلاں شخص میری کتاب پڑھ رہا ہے، میں اس کو جانتا نہیں، اجنبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے انس ہوتا ہے، اس سے پیار اور محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو بڑا غیور ہے۔ جب اس کا بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کیا اس کو کوئی پیار نہیں آتا؟ کیا وہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے؟ بغیر سمجھے اگر کوئی بچہ کسی شخص کو، بڑے کو گالی دے، بچہ گالی کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، بچہ گالی کے مفہوم کو نہیں سمجھتا کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن جب بڑے کو ایک بچہ گالی دیتا ہے تو سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں گالی کسے کہتے ہیں، وہ معنی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا چاہیے، اور بہت بڑی بات ہے کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور پھر آگے قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے تو آپ کے آنے کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو بتائے۔ حضور نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ حضور نے یہ کام کیا ہے۔ اس کی آیتیں صحابہ کرام کو، اس کی آیتیں لوگوں کو سکھائی ہیں اور بتائی ہیں۔ کتنے مقام میں قرآن یہ فرما رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو نبی کے آنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں آنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں، آج ہمارا سب کچھ الٹ ہوا پڑا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ قرآن قوموں کا عروج و زوال ہے، امت مسلمہ کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو دعوت فکر ہے، نہ میں یہ بات کہتا ہوں نہ کوئی عالم یہ بات کہتا ہے کہ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دلاؤ، لیکن پہلے مسلمان بناؤ۔ پہلے قرآن پڑھ پھر سکول جا، پہلے قرآن سیکھ پھر کالج جا، پہلے قرآن سیکھ پھر یونیورسٹی جا، پہلے قرآن سیکھ پھر میٹرک کر، پہلے قرآن سیکھ پھر بی اے کر، پہلے قرآن سیکھ پھر ایف ایس سی کر، پہلے قرآن سیکھ پھر بی ایس سی کر، پہلے قرآن سیکھ پھر ایم ایس سی کر، پہلے قرآن سیکھ پھر ماسٹر بن، پہلے قرآن سیکھ پھر پروفیسر بن، پہلے قرآن سیکھ پھر ذمہ دار بن، پہلے قرآن سیکھ پھر دکاندار بن، پہلے قرآن سیکھ پھر صنعت کار بن، پہلے قرآن سیکھ پھر وزیر بن، پہلے قرآن سیکھ پھر مشیر بن، پہلے قرآن سیکھ پھر صدر بن، پہلے قرآن سیکھ پھر وکیل بن، پہلے قرآن سیکھ پھر جج بن، پہلے قرآن سیکھ بڑے سے بڑا افسر بن، بڑے سے بڑی ڈگری حاصل کر۔ کوئی شخص نہیں منع کرتا، کوئی شخص نہیں روکتا۔ اگر قرآن نہیں آتا، تیرے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہیں، تیرے ماں باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کا آخری وقت ہے، اس کی تدفین ہونی ہے، تجھے قرآن نہیں آتا، تجھے اس کی بخشش کی دعا نہیں آتی، اس کے جنازے پر اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تیری ماں ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا والد ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری بیوی ہے، تیری بہن ہے، کس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ خونی رشتے کے ساتھ۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن سیکھ، سب سے پہلے وضو کے مسائل سیکھ، سب سے پہلے غسل کے مسائل سیکھ، سب سے پہلے نماز کے مسائل سیکھ، سب سے پہلے حج کے مسائل سیکھ، سب سے پہلے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط مسائل سیکھ، پھر جو کچھ مرضی بنتا چلا جائے۔ دنیا کا کوئی انسان اگر تجھے روک لے، میں خطابت کرنا چھوڑ دوں۔ تو قرآن سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سکھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اپنی زبان اقدس سے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اپنی بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، بات سے بات نکل رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کیجئے۔ قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کریں گے، اللہ ہمیں روشن کرے گا، اللہ ہمیں تبدیل کرے گا، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب لے کر کے آئیں گے۔ جیسے پہلے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا، آج بھی اسی طرح انقلاب آ سکتا ہے۔ قرآن تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو سینوں کے ساتھ لگایا جائے، قرآن کے علوم کو سیکھا جائے، قرآن کی نشر و اشاعت کی جائے، قرآن جو کچھ کہتا ہے زمانے میں، عالم میں اس کو پھیلا دیا جائے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب قرآن کو ہم سینے سے لگائیں گے، قرآن اسی طرح صحابہ جیسا نقشہ پیش کر کے دکھائے۔ ہم ذلت کا شکار اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے ساتھ ہماری نسبت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ اور تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کیا گیا، اللہ اس کو پورا
اجر فرماتے ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔